صحیح عقیدہ یہی ہے جو سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوبہ فرما دے وہ اللہ ہے، ایک ہے اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید قطعی خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو آج میں آپ کے درمیان الحاج مفتی سلمان ادری صاحب قبلہ کا ایک ایسا بہترین بیان لے کر حاضر ہوا ہوں جو حضرت نے سورہ اخلاص کی فضیلت کو بڑے نرالے اور اچھوتے انداز میں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس کو سماعت کریں گے تو آپ کا دل و دماغ باغ باغ ہو جائے گا۔ تو سنیے حضرت کا وہ بیان۔ قل هو اللہ احد، محبوبہ فرما دے وہ اللہ ہے، ایک ہے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ان معاملات کے بعد آؤ میرے عزیزو اس رب ذوالجلال کی کچھ صفات کی طرف میں آتا ہوں۔ رب ذوالجلال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار و ستار و قہار و جبار بھی ہے۔ اس کی 99 صفات پر اگر ہم ذکر کرتے چلیں، روز ایک صفت پر ذکر ہو جائے گا، راتیں تمام ہو جائیں گی۔ قرآن نے خود کہا ہے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کی تعریف و توصیف لکھنا چاہیں، سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے گی، یہ درختوں کے قلم بنے ٹوٹ جائیں گے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو پھر بھی مکمل نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ ہماری چھوٹی سی زبان اور تمہارے چھوٹے سے کان کہاں ان تمام کلمات کو سن سکیں گے یا کہہ سکیں گے، مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان تمام سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی ہم نے اپنی محفل میں پا لیا تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ اللہ رحمان ہے، یقیناً ہم نے اس کو بسم اللہ میں بھی پڑھا، سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا، بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں، ماں باپ کو بھی یہی کہتے ہیں۔ اب اس کے رحمان کی صفات دیکھنا ہے کیسے۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا، نرمی کا معاملہ کرنے والا لوگوں کے ساتھ، بلکہ اپنی ساری مخلوقات کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا۔ میں دو ہی صفات پر آج گفتگو ختم کر دوں گا، اس کے رحمان ہونے کی اور اس کے قہار ہونے کی۔ دونوں کے درمیان ہمیں یہ زندگی چلانی ہوگی۔ اللہ رحمان ہے، اس کی جو زندگی یہاں ہمیں دیکھنے کے مظاہر ہیں وہ کیا ہے؟ ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے، کیسے تم رو تو گود میں اٹھا لیتی ہے، تمہارے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کھلاتی ہے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو۔ ماں تمہیں اٹھا کر کے اتنا جو پیار کرتی ہے، باپ تمہیں لے کر کے چلتا ہے، تمہارے لیے جوجھتا ہے، محنت کرتا ہے، آخر وہ کیوں مشقتیں اٹھاتا ہے، خون پسینے کی کمائی ایک کر کے لا کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے۔ اب سنیں حدیث پاک میں ماں اور باپ کے دلوں میں یہ بچے کی جو محبت ڈالتی جاتی ہے، یہ اللہ کے رحمان صفت کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی صفت کا تھوڑا سا حصہ جب اللہ آتا ہے تو بچوں سے اس قدر پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ رحمت کی صفت مولا ماں اور باپ کے سینے سے نکال دے تو ہر باپ اپنے بچے کو قتل کرنے پر بیٹھ جائے، ماں اپنے بچے سے دوری اختیار کر لے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ماں بوڑھی ہو جائے یا بچہ اس کا بوڑھا ہو جائے، پھر بھی ماں اس بوڑھے بچے کو بھی سینے سے لگاتی ہے، اس کے پسینے دیکھنا نہیں چاہتی، اس کی جبینوں پر خم نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ ماں کے اندر جو ہلکی سی بھی محبت آپ دیکھتے ہیں، یہ رب ذوالجلال کے رحمان کا اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اب اندازہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ بھی تو اس کے رحم کا ہی معاملہ ہے، اس کے رحمان ہونے کا ایک بین ثبوت ہے۔ ہم حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ، توجہ جاتا ہوں، سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سنا ہے کیا آپ کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں، کوئی کرامت ہمیں بھی دکھائیں۔ توجہ، بہت سارے لوگ کرامت کے نام پر گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں جیب میں سے جلیبی نکال کر کے کھلا دے، ابھی کیا ابھی وہی پیر کرامت والا ہے، اچانک کچھ نکال کے دکھایا ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی نے تو ایک الگ ہی کرامت بتائی۔ کیا کرامت بتائی جانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں میاں ہمارا اس زمین پر زندہ چلنا پھرنا ہی بڑی کرامت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم اتنے گنہگار ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور ہم دھس جائے، پھر بھی زمین نہ پھٹتی ہے نہ ہم دھستے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت ہی تو دیا ہے، یہ کرامت تو اللہ نے سب کو دیا ہے۔ یہ رحم کا معاملہ اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی، بلکہ ان کے ساتھ بھی کیا جو اسے مانتے بھی نہیں ہیں، جو اسے گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے،
2 दिन भी अगर कोई मेहमान नहीं आता तो आप खाते नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 दिन तक भूखे रहे। तीसरे दिन एक मेहमान मिला, उसे लेकर के आके दस्तरखान पर बिठा दिया। कहा कि आप हमारे घर के मेहमान हैं, अब खाना बनाया गया अच्छा दस्तरखान पर। कहा चलो बिस्मिल्लाह करो, खाओ। वो दहरिया था, मुलीद था। कहा कौन सा अल्लाह, मैं अल्लाह को नहीं मानता। इतना कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला लाए। आपने दस्तरखान खींच लिया, कहा उठो घर से, निकलो बाहर जाओ। दस्तरखान पर बैठा हुआ था, उसको उठा दिया। ये तो शान है अंबिया की। अल्लाह के दुश्मनों से दस्तरखान शेयर नहीं करते, इफ्तार पार्टी वाले हैं। मौत का दिन सबसे सख्त दिन है, सबसे सख्त दिन है। मौत किस तरह से आती है पता है? फरमाया गया जैसे रेशम के कपड़े को कांटों की झाड़ी पर डाल दो और कपड़ा खींचो, कपड़े के तार तार निकलते जाएंगे। फरमाया गया मलकुल मौत रूह निकालने के लिए जब आते हैं तो इसी तरह से रूह निकालते रहते हैं। उंगलियों से, पैरों की, हाथों की उंगलियों से, नाखूनों से रूह निकलती निकलती आती है। एक एक जोड़ से रूह निकलती है, यहाँ तक कि नाक तक उसको खींच कर लाया जाता है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है तुम अगर देखोगे कि रूह कैसी निकाली जा रही है, यदरिबून वजूहहुम व अदबारहुम, फरिश्ते आते हैं पीठ पर पीछे मारते हैं, जोर जोर से मारते हैं और पेशानियों पर मारते हैं और ये कहते हैं ऐ निकल जा रूह। अल्लाह फरमाता है तुम अगर देखोगे कि फरिश्ते किस तरह रूह निकालते हैं तो कांप कर रह जाओगे। मार मार करके रूह को निकाला जाता है। और ये छोटा सा वक्त नहीं है, इधर झटका लगा इधर मौत हो गई, लंबा प्रोसेस है। उससे जो गुजरता है वही बता सकता है। बाज लोगों को ऐसा लगता है जहर खा लिया अभी मौत हो गई, सुसाइड कर लिया अभी मौत हो गई। मौत इतनी आसानी से नहीं आती, लंबा प्रोसेस है। मौत से पहले फरिश्ते आ जाते हैं, चाहे तुम अच्छे आदमी हो, बैठे हुए हो, तुमको भी अगर मौत आनी है तो तुम पहले फरिश्तों को देखने लग जाओगे, लेकिन बता नहीं सकते। मौत से थोड़ी देर पहले फरिश्ते करीब आ जाते हैं। पहले जमात फरिश्तों की आती है, फिर मलकुल मौत आते हैं। मलकुल मौत उन फरिश्तों के बीच आते हैं। जैसे ही ये मरने वाला आदमी मलकुल मौत को देख लेता है, फिर उसके जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है। और ऐसी कपकपी तारी होती है कि कभी पेशाब निकल जाता है, कभी पखाना निकल। अक्सर देखना मरने वालों की नजासत निकल जाती। मलकुल मौत को वो बहुत करीब से देखता है। और उनकी 2 शक्लें हैं, एक बहुत भयानक शक्ल है, उसको देखना ही अजाब है, और एक बहुत खूबसूरत शक्ल है, उनको देखना ही रहमत है। वो नेक बंदों की रूह निकालने के लिए जब जाते हैं तो खूबसूरत शक्ल में जाते हैं, और जब गुनहगारों की रूह निकालने जाते हैं तो भयानक शक्ल में जाते हैं। और उनको देखते ही मरने वाले का जिस्म पीला पड़ जाता है, पेशानी उखड़ जाती, आंखें फटी रह जाती, और फिर खरखरा आने लग जाता है, यानी खर खर की आवाज तेज हो जाती। वो बोलना चाहता है अपने पास वालों को, लेकिन बोल नहीं सकता, बंद हो जाता है। ये वो वक्त है जब उसके तौबा का दरवाजा भी बंद हो जाता। अब अगर फरिश्तों को देखकर कोई तौबा भी कर लिया, ईमान लाया, तो उसका ईमान कबूल नहीं। उस वक्त से पहले पहले तक जो भी ईमान लाया या तौबा किया, उसकी तौबा कबूल। लेकिन मौत का खरखरा आ गया और फरिश्तों को देख लिया, उसके बाद बहुत सारे काफिर भी पुकारेंगे कि हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर। नहीं, अब ईमान कबूल नहीं। मौत इतनी आसानी से नहीं आती, इसका प्रोसेस है। फरिश्ते आते हैं, मलकुल मौत आते हैं, फिर उसके बाद उसको घूर कर देखते हैं, फिर उसको चित लिटा दिया जाता है, या जिस हालत में भी है वो गिर जाता है। खड़ा है तो गिरता है, बैठा है तो गिरता है, मौत आने से पहले लुढ़क जाता है। ये ज़रूरी भी नहीं है कि आज मैं अपने आप को संभाल कर बैठा हूँ। अगर मेरी मौत आनी है, इसी कुर्सी से गिर जाऊँ, इसी जगह से हम गिर जाएंगे। और उसके बाद मलकुल मौत रूह खींचना शुरू करते हैं, पैरों के नाखूनों से लेकर, हाथों के नाखूनों से लेकर, उसके जिस्म के हर हिस्से से लेकर नाक तक खींचते हुए लाते हैं। और उसके बाद जब पूरी रूह निकल जाती है, वो लेकर के चलते रहते हैं, और मुर्दा उनको जाते हुए देखता रहता है। आंखें सबसे लास्ट में खुली है। किसी भी मरने वाले की आंखें बंद नहीं रहती, खुली रहती, वो देखता रहता है। इसीलिए हदीस पाक में है, जब किसी की रूह निकल जाए तो सबसे पहले तुम उसकी आंखें बंद कर, हमें बंद करना होता है। और उसके बाद मुंह भी खुला रह जाता है, मुंह ओपन रह जाता है। फरमाया गया मुंह को दबाकर बंद कर। ये सब निशानियां हैं मेरे अजीजों मौत की, सख्तियों की। आपको पता है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात आई, अल्लाहु अकबर, नज़ा का आलम इतना सख्त था कि बार बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे पानी के मटके उंडेल दिए जा रहे थे। 3-3 मटके हुजूर पर उंडेल दिए मौत से पहले। और हुजूर उसके बाद थोड़ा आराम महसूस करते और फिर शिद्दत का बुखार। और वो आखिरी वक्त था जब हजरत फातिमा आपके पास आई थी। हुजूर ने उनके कान में बता दिया, वो रोने लगी। क्या कहा था हजरत फातिमा? कहती हुजूर ने फरमाया, है फातिमा अब मैं जा रहा हूँ, मेरा आखिरी हो। फिर एक दूसरे कान में उनसे कहा, मेरे खानदान में से सबसे पहले तुम मुझसे मिलने वाली। आज यौम फातिमा भी है, सैयदा कायनात का आज
یوم وصال ہے 4 رمضان المبارک. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے سے سر لگا کر لیٹے ہوئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں سنو مجھے پتہ ہی نہیں. حضور حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے آخر وقت میں حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں رہنے لگے، باقی دوسری بیویوں کیا نہیں جاتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی مسواک دے رہی، کبھی پانی کے چھڑکاؤ کر رہی. تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے لیٹے اسی طرح رہ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سینے پر حضور کا سر تھا وہ اتنا بھاری ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. حضرت عائشہ کے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. ہوا کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دروازے پر جبرائیل امین آئے، روح نکلنے سے پہلے کی بات ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے پاس جبرائیل آخری بار آئے، وہ غمگین حالت میں یا جس حالت میں ہو. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دروازے پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، آپ کی اجازت چاہ، اگر آپ اجازت دے دیں تو آئے گا اور آپ کی روح پاک کو اللہ کے حضور لے جائے. اور یا رسول اللہ آج سے پہلے اس فرشتے نے کسی سے اجازت نہیں لی اور قیامت تک کسی کی روح نکالنے کے لیے وہ اجازت لے گا بھی نہیں. یہ صرف رسول پاک کی خصوصی. حضور نے فرمایا آنے دو. ملک الموت آئے اور جب حضور کی اجازت سے روح نکالی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا بھاری ہو گیا تھا سر کہ مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے حضور کے سر مبارک کو نیچے کی طرف کیا، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ حضور کا انتقال ہوا. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے میں مصروف تھی. اسی میں حضرت ابوبکر صدیق حجرے میں آئے، پوچھا عائشہ کیا حال ہے حضور. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت ابوبکر نے اور پیشانی مبارکہ پر. تو میرے پیارے دوستو آپ نے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا بہترین بیان کو سماعت کیا، آپ کو کیسا لگا؟ امید قوی ہے کہ میرے تمام سامعین اور سامعات کو بہتر اور اچھا لگا ہوگا. اور اگر اسی کو آپ فیس بک اور انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی فالو کرنا نہ بھولیے گا میرے پیارے بھائی، میرے پیارے عزیز. پیارے دوستو اگر آپ اپنے چینل محمد شریف پر پہلی مرتبہ ہیں تو دوستو اس کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا اس ناچیز محمد شریف کی حوصلہ افزائی کے لیے. پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مالک و مولا میرے تمام آڈینس حضرات کو ہمیشہ شاد اور سلامت رکھے اور صالح عمل کرنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے. آپ اس پر بھی توجہ کیجیے گا انشاءاللہ. یہ ناچیز محمد شریف چھوٹی سی ایک کرانہ اسٹور چلاتا ہے، اس پر یہ تمام سہولتیں میں نے دے رکھی ہیں. تو میرے پیارے آڈینس حضرات اگر مجھ سے کوئی بھی کام لینا چاہتے ہیں اس کے متعلق تو مجھے فون کیجیے گا. میرا موبائل نمبر ہے 9719315490. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.